اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق صدق اللہ مولانا العظیم الحمد لرب هو شافی لسقیم والشکر لمن رحم من کل رحیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین کرام، دوران اعتکاف روزانہ بعد نماز عصر درس کا یہ سلسلہ سال ہر سال سے جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیہ کریمہ کا ایک حصہ اس فقیر نے تلاوت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو قتل نہ کرو جس کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے۔ یہ ترجمہ ہے آیت کریمہ کا۔ اور آج کا موضوع ہے انسانی جان کے قتل کی ممانعت۔ دین اسلام میں جتنی بھی تعلیمات ہیں ہر طرح کی، ان میں بہت بڑی حکمتیں ہیں، بڑی گہرائیاں ہیں، اور بڑے اس کے منافع ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عظمت عطا فرمائی ہے، باوجود اس کے کہ خاکی مخلوق ہے، اور اس سے بڑھ کر فرشتوں کو اللہ تعالی نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، وہ نوری مخلوق ہے، اور کچھ معاملات میں انسان سے فرشتوں کے جو اعمال ہیں وہ بہت خاص ہیں۔ مثلا ہر وقت عبادت میں رہنا، یہ فرشتوں کی خصوصیت ہے۔ انسان ہر وقت عبادت میں نہیں رہتا، اور انسان غافل بھی ہو جاتا ہے یاد الہی سے۔ فرشتہ غافل نہیں رہ سکتا۔ انسان سرکشی بھی کر سکتا ہے اور کرتا ہے، نافرمانی، فرشتہ نہیں کر سکتا۔ انسان گناہ بھی کرتا ہے، دانستہ بھی کرتا ہے۔ فرشتہ نہ دانستہ کر سکتا ہے نہ نادانستہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو معصوم رکھا ہوا ہے، فطری طور سے گناہ کا شائبہ ہی نہیں ہے۔ انسان کھاتا پیتا بھی ہے، فرشتے کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں۔ انسان نکاح، بچے وغیرہ سے بھی تعلق رکھتا ہے، فرشتوں کو نکاح سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں ایسی ہیں جو خاکی مخلوق میں، نوری مخلوق میں امتیاز اور فرق رکھتی ہے۔ اس کے باوجود جو باتیں میں نے بتائی، عظمت انسان کو ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیجئے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا، اور ابو البشر جو سب سے پہلے انسان ہیں ان کو پیدا فرمایا، تو فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، نوری مخلوق کو حکم دیا
کہ خاکی کے سامنے سجدہ کرو. اس سے عظمت انسان کی پتہ چل گئی. یہ باتیں میں نے اس لیے کی تمہید کے طور پر کہ اگرچہ انسان غافل بھی ہو، سرکش بھی ہو، گناہگار بھی ہو، مگر فطرت کے اعتبار سے اس کو فضیلت ہے، فرشتوں پر بھی عظمت اس کی ہے. اسی عظمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین بنائے اور ان کا اطلاق کیا. قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل فرمائی، ایک جگہ نہیں کئی جگہ. اور حق اور ناحق قتل میں ایک فرق رکھ دیا کہ ایک ناحق قتل تو بالکل منع ہے اور حق پر قتل جو ہے وہ جائز ہے. تو حق کی بھی صورتیں اور ناحق کی بھی صورتیں. ناحق کی صورتیں تو یہ ہو سکتی ہیں کہ بلا وجہ یا صرف اپنی ذاتی عناد دشمنی کی بنا پر، جس سے کہ قتل کا حق نہیں بنتا تھا مگر کسی کو قتل کر دیا جائے، وہ ناحق قتل کہلائے گا. اور حق کی صورتیں یہ ہیں کہ کسی کو کسی قصاص میں قتل کیا جائے بدلے میں. مثلا اگر اس نے ناحق قتل کر دیا تھا، اب اس کا قتل کیا جائے، وہ ناحق نہیں کہلائے گا، وہ حق کہلائے گا. یعنی قاتل کو جواب میں قتل کرنا یہ حق ہے، جائز ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس پہ کوئی سزا نہیں. عدالتوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ قتل کا بدلہ پھانسی. تو یہ اسلام میں جائز ہے کہ حق پر کسی کو قتل کرنا. ناحق کے لیے اللہ نے منع فرمایا. دیکھیے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کو قتل کیا بنی اسرائیل امت نے. قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ ذکر ہے. تکرار کی اللہ نے بار بار یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء کو نہیں چھوڑا لوگوں نے. اور ناحق تو انبیاء کا قتل تو ناحق ہی ہوگا نا، حق پر تو ہو ہی نہیں سکتا. نبی کا کوئی فعل ایسا ہوتا ہی نہیں ہے جو قتل کا موجب بنے. نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی گناہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، تو قتل کس بنا پر کوئی کرے گا اس کا. تو انبیاء کے ناحق قتل کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. قرآن مجید میں فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو قتل کیا بغیر کسی حق کے، ناحق. اور آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو یہود نے اپنے دانست میں تو کر ہی دیا. یہ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بچایا. عیسائی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا، اور یہود ان کے قتل کے در پہ تھے. انہوں نے ان کو جب قتل کیا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں تھے. اللہ نے ان کی جگہ ان کی شکل کا دوسرا آدمی کھڑا کر دیا، وہ قتل ہو گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اللہ نے، مگر اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے کام کر دیا تھا. اور کئی انبیاء کرام کا قتل کیا. تو اللہ نے باضابطہ فرمایا بغیر حق، کہ حق نہیں تھا قتل کرنے کا، قتل کر دیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں یہاں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، جان کو قتل مت کرو. انسانی جان مراد ہے یہاں پر. الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. الا بالحق، سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ ہو. یعنی جہاں ثابت ہو جائے کہ تم حق پر ہو، قتل کر رہے ہو، ٹھیک ہے. مثلا ایک شخص ڈاکہ ڈالتے ہوئے قتل کر دیا جائے، وہ حق پر قتل کہلائے گا. اس کا قتل جائز ہوگا کہ ڈاکو کو ڈاکہ ڈالتے ہوئے
مار دیا جائے، اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے۔ فقہاء نے فرمایا کہ ڈاکو کو کوئی ڈاکہ ڈالتے ہوئے مار دے عین موقع پر تو اگرچہ وہ مسلمان ہوگا ڈاکو، مگر نماز جنازہ اس کی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے بہت برا فعل کیا کہ لوگوں کے ملک پر ہاتھ ڈالا اور لوٹنے کی کوشش کی، تو اس کی نماز جنازہ بھی معاف کر دی گئی ہے، یعنی کہ منع کر دی گئی۔ تو جہاں بھی ناحق قتل کی کوئی صورت ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے۔ اب یہ صرف انسان کے ساتھ ہی نہیں ہے، جانوروں کو بھی ناحق قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ بعض جانور شکاری ہوتے ہیں یا بعض جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گوشت کے حوالے سے کھانے کے لیے پیدا کیا، ان کا گوشت حلال ہے۔ طریقہ ہے ذبیحہ کہ مسلمان کو جانور کا گوشت ذبیحہ کے ذریعے ہی حلال ہوگا، ہر طرح سے نہیں ہوگا کہ ایسے مار دیا اور کھا لیا یا مردار جانور کھا لیا، ایسے نہیں ہوگا، ذبیحہ ہوگا۔ مشرکین کا ایک اعتراض تھا، بڑا ایک عجیب قسم کا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ جسے اللہ نے مار دیا اس کو یہ حرام کہتے ہیں اور جسے خود مارتے ہیں اس کو حلال کہتے ہیں، یعنی ہم پر یہ اعتراض کیا تھا کفار نے کہ اللہ اگر کسی کو مار دیتا ہے، یعنی مردار ہے جانور، مرا پڑا ہوا ہے، مر گیا ہے، اس کو یہ کہتے ہیں مردار ہے، ہم نہیں کھائیں گے، حرام ہے، اور خود جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کو حلال کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس میں حکمت ہے کہ وہ جانور جس کو خود ذبح کر کے کھایا جاتا ہے اس کا خون بہہ جاتا ہے، جمع ہوا نہیں رہتا، اور جو جانور خود مر جاتا ہے اس کا خون بہتا نہیں ہے، وہ اندر ہی رہتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے۔ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، وہ جب بھی کھائے گا ذبح کرے گا ذبح کے طریقے پر اور پھر کھائے گا، تو یہ فرق ہے۔ تو اسلام میں جانور کو بھی بلا وجہ ہر جانور کو قتل نہیں کیا جا سکتا، یعنی ذبح نہیں کیا جا سکتا، صرف جو ذبیحہ والے جانور ہوتے ہیں انہی کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ قربانی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو جانور قربانی کے لیے مخصوص ہیں انہی کو ذبح کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان یہ کہے میری خواہش ہے میں فلاں جانور کی قربانی کر لوں، وہ بھی تو جانور ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو جانور مخصوص ہے اسی کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو جانور کو بھی بلا وجہ ناحق قتل کرنا منع ہے، سوائے اس کے کہ موذی جانور ہو، موذی، سانپ، بچھو اور درندے جو انسان کو چیر پھاڑ کے کھا جائے، ان کو مارا جا سکتا ہے، ان کا شکار بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو جانور نقصان پہنچائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ نے فرمایا یہ بچھو ہے، چھوڑتا نہیں کسی کو۔ تو وہ جانور جو نقصان پہنچائے ان کو تو مارا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی اللہ نے فرمایا حق پر قتل کرنا، تو حق کا مطلب یہی ہے کہ اگر اس نے کسی کا ناحق قتل کیا تھا، اب جواب میں اس کو عدالت قتل کا حکم دے سکتی ہے، قصاص اس کو کہتے ہیں، بدلہ لیا جا سکتا ہے، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ تو یہ قانون ہے اسلام کا، لیکن جب تک ممانعت ہے کسی کی جان کے قتل کرنے کی بلا وجہ، اس کو مارا نہیں جا سکتا۔ اور معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں تو بات بات پر قتل ہو جاتا ہے، بات بات پر قتل ہو جاتا ہے۔ ایک وقت تھا
ہمارے بچپن میں کہ چاقو کی خبر اگر اخبار میں آتی تھی تو لوگ ڈر جاتے تھے کہ چاقو گھونپ دیا کسی نے، چاقو۔ اب چاقو تو بہت مذاق ہو گیا، کیونکہ اب چاقو کا کہاں استعمال ہوتا ہے اتنا، اب تو لوگ گولیاں مارتے ہیں۔ تو وہ جان جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیا، اس کی ممانعت کر دی گئی کہ اس سے بچنا۔ اور حدیث پاک قرآن سے ریلیٹڈ ہے، آیت کریمہ سے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ، بڑے گناہ کبیرہ، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں شرک، اور دوسرا یہ فرمایا وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یعنی سرکشی کرنا، ماں کے سامنے باپ کے سامنے نافرمانی کرنا۔ تیسری بات وقتل النفس، وہی بات آ گئی جو قرآن میں آئی تھی کہ کسی جان کو ناحق قتل کر دینا۔ اور چوتھی بات والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کھانا۔ تو یہ چار باتیں حدیث پاک میں آئی، ان میں سے چاروں میں سے ایک کون سی ہے؟ ناحق قتل۔ جیسے قرآن میں آیا ناحق قتل نہیں کرو، نہ کرو، نہ خود کرو نہ کسی کے کہنے پہ کرو۔ معاشرے میں تو یہ بھی ہوتا ہے نا، کسی نے پیسے دیے کسی کو، فلاں کا قتل کر دینا، اتنے پیسے لے لو، ہے نا۔ عرف عام میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، سپاری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ جانے، ہے نا۔ ہم لوگ تو سپاری وہ چھالیا کو کہتے تھے کھانے کو، اب پتہ نہیں کیا کیا نام لوگوں نے رکھ دیا۔ تو کوئی پیسے دے کر کسی کو قتل کروا دیتا ہے، کوئی اور لالچ دے کر کسی کو قتل کروا دیتا ہے، کوئی کسی بنا پر قتل کر دیتا ہے کسی کو، جبکہ وہ حق تھا ہی نہیں قتل کرنے کا۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا عمدن، فرمایا اس کا بدلہ جہنم ہے، یعنی وہ دوزخی ہوگا۔ اب یہاں بھلے بچ جائے اس دنیا میں، نہ عدالت میں سزا مل سکے، نہ اس کو کوئی پکڑ سکے، مفرور ہو جائے، بھاگ جائے، چھپ جائے، زیر زمین چلا جائے، کچھ بھی ہو جائے، روپوش ہو جائے، ہو گیا، مگر اللہ کے ہاں پہنچے گا نا جب مرنے کے بعد، تو اللہ نے فرمایا اس کی سزا ہمارے ہاں دوزخ ہے کہ اس نے قتل کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں، میں نے پہلے بھی بتائی یہ بات کہ قیامت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دو چیزوں کا سوال ہوگا۔ حقوق اللہ میں سے ایک چیز کا سوال کہ تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں، دنیا میں نماز ضائع تو نہیں کی تھی، اس کا سوال ہوگا۔ شعر ہے کسی کا فارسی زبان میں، روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرسش نماز بود۔ کہنے والے شاعر نے کہا کہ روز محشر، میدان حشر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ نماز تو حقوق اللہ ہے نا، بندے کو کیا فائدہ ہے؟ میں نماز پڑھوں اس کا فائدہ مجھے، آپ نماز پڑھو اس کا فائدہ آپ کو ہے، دوسرے کو کیا ملے؟ اگر نہ پڑھو تو دوسرے کو کیا نقصان ہوا؟
دوسرے بندے کو تو کوئی نقصان نہیں تمہارے نماز نہ پڑھنے سے، تو وہ حقوق اللہ ہوا۔ مگر حقوق العباد میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ ناحق قتل۔ یہ بات بڑی کام کی ہے یاد رکھنے کی، کہ حقوق اللہ میں نماز اور حقوق العباد بندوں کے حقوق میں یہ پوچھا جائے گا کیا تم نے کسی کو زندگی میں ناحق قتل کیا تھا؟ تو اس کی سزا بھگتو، جاؤ دوزخ میں۔ تو ناحق قتل کے بارے میں پوچھا جائے گا حقوق العباد کے حوالے سے۔ تو اس لیے بہت بڑی اہمیت ہے ناحق قتل کی، بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے، بڑی مذمت ہے۔ اب یہاں جو 4 چیزیں بیان فرمائی حدیث پاک میں، ان کے بارے میں بھی ذرا سی بات ہو جائے کہ گناہ کبیرہ میں سے فرمایا حضور نے شرک ہے، گناہ کبیرہ۔ شرک کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا۔ مثلا اللہ ایک ہے، 2 کا تصور کر لینا، 2 سے زیادہ کا کر لینا، مور دین 1 شرک ہو گیا۔ عبادت اللہ کی کوئی کر رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کر رہا ہو تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ باقی جو کچھ ہوتا ہے وہ تعظیم ہوتی ہے، نبی کی تعظیم، ولی کی تعظیم، ماں باپ کی تعظیم، استاد کی تعظیم، بڑے کی تعظیم، یہ سب کیا ہے؟ ادب، عبادت نہیں۔ تو اس کا حکم خود اللہ نے دیا ہوا ہے، مگر عبادت وہ صرف اللہ کا حق ہے، اس میں جب کوئی کسی کو شریک کرے گا تو شرک ہو جائے گا۔ پھر دوسری بات کیا فرمائی حضور نے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ فرمایا ہے، بڑا گناہ۔ جب تک کہ ماں باپ خلاف شرع بات کا حکم نہ دیں، خلاف شرع بالکل سالڈ، تو خلاف شرع بات کا حکم دیں تو ان کے حکم کو نہ مانا جائے اور نرمی کے ساتھ بتا دیا جائے کہ یہ خلاف شرع ہے، معذرت چاہتا ہوں، یہ نہیں ہو سکے گا مجھ سے۔ اب ایک بڑی اہم بات فقہاء نے بیان کی ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ مشرک ہوں اور اولاد مسلمان ہوں، ماں باپ یہ کہیں کہ ہمیں مندر لے چلو، بت خانے، ہے نا، کیونکہ وہ تو مشرک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جائیں گے وہاں، ہمیں لے کے پہنچاؤ ادھر جا کر، تو فقہاء فرماتے نہ پہنچاؤ، کیونکہ آپ شرک میں شریک ہو جاؤ گے، یعنی اس کے لیے سورس بن جاؤ گے، تو مت کرو۔ ہاں اگر وہ یہ کہیں مندر سے واپس گھر لے چلو تو لے آؤ، ہے نا، کتنا اچھا مسئلہ، عجیب مسئلہ، کہ اگر وہ کہیں واپسی میں ہمیں گاڑی میں لے چلنا تو کہو لے چلیں گے واپسی میں، لیکن وہاں نہیں لے چلیں گے، گھر لے آئیں گے۔ تو یہ ہے مسائل فقہ کے، دین اسلام کی تعلیمات کے، کہ ماں باپ کی نافرمانی اگر خلاف شرع ہو تو جائز ہے، اور خلاف شرع نہ ہو کسی بھی لحاظ سے، دینی یا دنیاوی، تو اس کو ماننا ہے، جب تک کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جو بہت خلاف ہو رہا ہو ذات کے، تو پھر نرمی کے ساتھ ان کے حضور میں، بارگاہ میں ماں باپ کی اپنی عرضداشت پیش کی جا سکتی ہے، بتایا جا سکتا ہے، پھر بھی ان کی بے حرمتی نہیں کر سکتے آپ، ماں باپ کی مارا پیٹی نہیں کر سکتے آپ، گالم گلوچ نہیں کر سکتے آپ، منع ہے، حسن سلوک کا حکم ہے قرآن میں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہی اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلے یہ فرمایا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ اس کی عبادت کے سوا
کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. اللہ تعبدوا الا ایاہ، سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. تو اپنی عبادت کے فوراً بعد جو حکم دیا اللہ نے وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک. اس میں نیک سلوک میں کافر ماں باپ بھی داخل ہیں اور مسلم ماں باپ بھی داخل ہیں. کافر ماں باپ کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا حکم ہے، یعنی ان کی خدمت مال سے یا جان سے یہ کر سکتے ہو آپ، منع نہیں ہے. اور مسلمان ماں باپ کے ساتھ تو ہے ہی، جان کی بھی خدمت کرو، مال کی بھی خدمت کرو. تیسری بات جو آئی وہ یہ آئی کہ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرنا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق. پہلے آپ نے قرآن کی آیت میں سنا، اب حدیث میں سن رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے بھی فرما دیا ناحق قتل مت کرنا کسی کو. تو ناحق قتل کی مثالیں آپ نے سمجھ لی، سن لی. بلا وجہ مار دینا کسی کو، اور بلا وجہ صرف مسلمان کو ہی نہیں قتل کرنا، بلا وجہ کسی ذمی غیر مسلم کو بھی قتل کر دینا، اس کا بھی بدلہ ہوگا. ہے نا بڑی اہم بات کہ مسلمان کا تو بدلہ ہوگا ہی ہوگا، غیر مسلم ہو، وہ جنگ کرنے والا نہ ہو، جنگجو حربی وہ نہ ہو، ذمی ہو. ذمی کا مطلب اسلامی ریاست میں رہنے والا، جس کی ذمہ داری حکومت پر ہے، اسلامی ریاست پر ہے اور مسلمانوں پر ہے. اب اس کا کوئی قتل کر دے ذمی غیر مسلم کا تو قصاص ہوگا، یعنی جواب میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا مسلمان کو قصاص میں، کہ تم نے ناحق قتل کیا ہے غیر مسلم کا، کیونکہ وہ جنگجو نہیں تھا، جہاد نہیں ہو رہا تھا، جنگ نہیں ہو رہی تھی. تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم چلتے پھرتے راستے چلتے پھرتے غیر مسلم کو قتل کر دو؟ اس کا دین وہ جانے، تمہارا دین تم جانو. اور چوتھی بات کیا بیان فرمائی؟ والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یمین غموس، اس کی تعریف کیا ہے جھوٹی قسم کی؟ کہ کوئی ماضی کے حوالے سے جھوٹی قسم کھا لے. مثلا کسی نے کسی کو پیسے دیے تھے، فرض کر لیا جائے قرض دیا تھا، اب جب وہ مانگے تو یہ قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں نے کب تم سے پیسے لیے، تم نے کب مجھے پیسے دیے. یہ جھوٹی قسم ہے. یعنی کہ حقیقت تو یہی ہے کہ اس نے پیسے لیے تھے مگر مکر گیا اور قسم بھی کھا لیا. تو جھوٹی قسم جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. اب اس میں کفارہ تو نہیں ہے، توبہ استغفار ہے اللہ کی بارگاہ میں، کہ اگر کسی کو پتہ لگے کہ میں نے جھوٹی قسم کھائی تو گر جائے سجدے میں بارگاہ الہی میں، توبہ کرے. توبہ وہ جو کفارہ ہوتا ہے وہ قسم کو توڑنے میں ہوتا ہے، قسم کھا کے توڑ دیا. یہ تو اس نے جھوٹی قسم کھائی کہ میں نے یہ کیا ہی نہیں. یعنی اس سے کوئی سوال کرے، مثلا یہی سوال کر لے یہ قتل تم نے کیا تھا، اور قتل کیا بھی ہو، کہے نہیں اللہ کی قسم لے لو میں نے تو قتل نہیں کیا، تو یہ جھوٹی قسم ہو جائے گی. تو جھوٹی قسم کا کفارہ وہ یہی ہے صرف کہ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے معافی مانگو بہت زیادہ، اور اگر ممکن ہو تو پھر اس سے بھی معافی مانگ لو جس کے سامنے تم نے جھوٹی قسم کھائی، جس نے تمہارے پر یقین کر لیا. کیونکہ قسم کھانے پر عام طور پر سامنے والا یقین کر لیتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں حضور نے تاجروں سے فرمایا کہ زیادہ قسمیں نہیں کھایا کرو اور جھوٹی قسمیں نہیں کھایا کرو مال بیچنے کے لیے. حضور نے فرمایا مال بک جائے گا جھوٹی قسم کھانے سے، مگر برکت اٹھ جائے گی، برکت نہیں ہوگی تمہیں.
تمہارا مال بک جائے گا. تم نے جھوٹی قسم کھا کر بولا یہ لے لیں بہت اچھا مال ہے، اور تمہیں اندر سے پتا ہے کہ بہت خراب مال ہے، تو کیا ہوگا کہ تمہارا مال تو بک جائے گا مگر تمہاری برکت نہیں ہوگی تمہارا. یا کوئی اور بندہ ہے جس کے ساتھ دوسرے کا کوئی کام متعلق ہے اور وہ غلط کام کرے اور کہے اللہ کی قسم صحیح کر دیا میں نے بالکل، تو یہ جھوٹی قسم ہو گئی. تو اس طرح سے وہ شخص تو مطمئن ہو جائے گا سامنے والا، ہاں بھائی قسم کھا کے بول رہا ہے میں نے بہت اچھا کام کر دیا، اور اندر سے اسے پتا ہو کہ میں نے تو غلط کام کیا ہے، اور کام کے پیسے بھی غلط لیے میں نے، دام بھی غلط لیے میں نے. تو جب تک معاشرتی طور پر انسان خود اپنے اندر سے صحیح نہیں ہوگا، کوئی ڈنڈا کوئی سزا صحیح معنوں میں اس کو درست نہیں کر سکتی. خود سمجھنا پڑے گا اس حوالے سے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے. جو کچھ اللہ ہمیں دے رہا ہے رزق حلال میں سے، جائز میں سے، اس پہ قناعت کرو. بس روپے پیسے کے لیے کسی کو ناحق مار دینا، آپ دیکھیں نا یہ کیا ہوتا ہے. چھینا جھپٹی میں کیا ہوتا ہے؟ ناحق قتل. اسی کو ناحق قتل کہیں گے نا کہ آپ اس کے مال پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس نے مزاحمت کی، تم نے اسے مار دیا، یہ ناحق قتل ہو گیا. تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس موبائل چھیننے والے کو تو یہ احساس نہیں ہے کہ میں جہنم کا سودا کر رہا ہوں، ڈاکہ ڈالنے والے کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں دوزخ کا سودا کر رہا ہوں. میں چند دن یہ پیسے کھا لوں گا اس کے بعد ختم ہو جائیں گے، مگر وہ یہ نہیں سوچتا، فوراً مار دیتا ہے، اپنے لیے دوزخ کا سودا کر لیتا ہے. کیونکہ یہ سودا وہ ہے جو اللہ کر رہا ہے اس کے ساتھ، یہ سزا اللہ دے رہا ہے نا. کیا عرض کیا میں نے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جس نے کسی مسلمان کو بلا وجہ قتل کیا تو اس کا بدلہ جہنم ہے. تو جہنم تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، انسان کی بنائی ہوئی تو نہیں ہے. انسان تو جیل بناتا ہے، حکومتیں جیل بناتی ہیں، مگر جہنم تو اللہ کی پیدا کردہ ہے، دوزخ. اللہ نے اس کی سزا رکھی ہے جہنم، دوزخ، کہ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس نے ناحق قتل کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا میں اللہ پاک جب تک زندہ رکھے ناحق قتل سے ہر ایک کو بچائے. ناحق کسی کی جان لینے سے اللہ ہر ایک کو بچائے، محفوظ رکھے. انسانی جان کی حرمت بہت بڑی ہے. ایک بات یاد آ رہی ہے، حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ فرمایا کہ کعبۃ اللہ سے کہ تو حرمت والا ہے، حرمت والا ہے، مگر انسانی جان کی حرمت تو اس سے بھی زیادہ ہے. آپ دیکھیں ایک بڑی بات، دوران طواف لوگ طواف کرتے ہیں نا کعبے کا، حجر اسود ہے، اس کو بوسہ دینا بابرکت ہے، مسنون ہے، اچھا ہے، سب ٹھیک ہے. مگر فقہاء نے کیا فرمایا؟ اگر آرام کے ساتھ بوسہ دینا ممکن ہو تو ٹھیک، کسی کو دبا کر، کسی کو مار کر، کسی کو دھکا دے کر بوسہ دینے کی کوشش نہیں کرنا. دیکھا کہ اگرچہ وہ مسنون ہے بوسہ دینا، چومنا حجر اسود کو، مگر تکلیف دے کر حجر اسود کو چومنا یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں. تم دور سے اشارہ کر لو، یوں ہاتھ کا اشارہ، اب بھی کرتے ہیں نا عمرہ کرنے والے لوگ، حجاج کرام، سب کے سب تو نہیں بوسہ دے سکتے وہاں جا کر، تو ان کے لیے شریعت نے یہ قاعدہ بتایا ہے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ایک مرتبہ یہ کیا، عصا یوں کیا اور پھر عصا کو چوم لیا، کہ یہ علامت ہو گئی بوسے کی، بوسہ دینے کی.
تو ہاتھوں کو یوں کر لے اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو چوم لے، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ تم نے حجر اسود کو چوم لیا۔ مگر تمہارے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں ان کو دھکے مار کر یا ان کی بے عزتی کر کے ادھر سے ادھر بے حرمتی کر کے حجر اسود کو چومنے کی کوشش مت کرنا، یہ زیادہ نقصان دہ بات۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ناحق قتل سے ہمیشہ بچائے، آمین۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ آج کی اس حاضری کو قبول فرما، اور جو حاضریاں اعتکاف کی باقی رہ گئی ہیں درس کی، وہ بھی ہم کو نصیب فرما، آمین۔ اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین اللہم ربنا۔ یہ جو درس ہوتا ہے روزانہ کا، یہ موبائل پر براہ راست سنا جاتا ہے، دیکھا بھی جاتا ہے، گھروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو، تو اس سے فائدہ لینا چاہیے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ کوئی یہاں بیٹھا ہے وہ یہاں بھی سنتا ہے۔ اب مجھے لوگ میسج کرتے ہیں امریکہ سے یا دبئی سے یا کہیں اور سے کہ ہم نے بیان سنا آپ کا، ہم نے درس سنا، بہت اس سے ہم کو تعلیم ملی، بہت اس سے ہم کو معلومات ملی۔ تو یہ کیا ہے کہ کوئی یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی فیض حاصل کر رہا ہے، کوئی کہیں اور بیٹھا ہے وہ بھی فیض حاصل کر رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم کا پھیلاؤ، فروغ، تو ایک دوسرے کو اچھی بات کا پھیلانا یہ نیکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ، لا الہ الا اللہ۔